الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے. اتنی نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ تم میری اتنی نعمتوں کو استعمال کرتے ہو کہ اگر تم اس کو گننا چاہو گے تو گن نہیں سکو گے. بے شمار نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر اتاری ہے. ان نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والا ہونے کے ساتھ ساتھ تندرستی والی اور عافیت والی زندگی دی ہے. بڑی نعمتوں میں شمار کیا جاتا ہے الصحت والفراغ، ایک تندرستی اور دوسری فرصت. اللہ جس کو دے دے اس کے لیے بڑی نعمت ہے، بڑا غنیمت ہے. لوگوں کو ایمان بڑی مشقتوں کے بعد، بڑے مجاہدوں کے بعد، بڑے امتحان میں کامیاب ہونے کے بعد ملا کرتا تھا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے فضل سے، انعام سے، بغیر مانگے ماں کی گود سے ہی ایمان والا بنا کر کے بھیجا، ایمان والے کے گھر میں پیدا کیا اور ایمان والے ماحول میں رکھا اور اعمال والے ماحول میں رکھا. اور ابھی بھی ہم اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ قیامت تک ہماری نسلوں کو اور موت تک ہم خود کو اسی ایمان اور اعمال والی زندگی کے ساتھ رکھے. ہمارے اپنے بس کی کوئی بات نہیں ہے. ان نعمتوں کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. قیامت کے دن ساری نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. ہم تو اتنی نعمتیں استعمال کر رہے ہیں کہ حضرت عائشہ فرماتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دعا کی: اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. اس کا ترجمہ ہوتا ہے اے اللہ تو ہمارا آسان حساب لینا. تو حضرت عائشہ نے پوچھ لیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آسان حساب کا کیا مطلب ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسان حساب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی بندے کے اعمال نامے کو دیکھ کر کے یہ کہہ دے کہ جا میرا بندہ میرے فضل سے جنت میں چلا جائے. یہ آسان حساب کا مطلب ہے. آگے اللہ کے رسول نے فرمایا عائشہ من نوکش اخذ، جس شخص سے اللہ تعالیٰ نے یہ پوچھ لیا کہ تو نے یہ کیوں کیا. اگر اللہ نے کسی سے پوچھ لیا کہ تو نے یہ کیوں کیا تو بندے کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہوگا. ایک دانے کا بھی ہم جواب نہیں دے سکتے. ایسی نعمتیں ہم استعمال کر رہے ہیں. اور اللہ کی ذات اتنی بڑی رحمان الرحیم ہے،
اتنے بڑے اللہ رحم کرنے والے ہیں کہ ایک چھوٹی سی بات کے اوپر اللہ اپنے بندوں کی مغفرت بھی کر دیتے ہیں اور چھوٹی سی بات کے اوپر اللہ اپنے بندوں کی پکڑ بھی کر لیتے ہیں۔ ہارون رشید کی بیوی زبیدہ خاتون بڑی نیک عورت گزری ہے۔ اس نے چونکہ بادشاہ کی بیوی تھی، ایک بہت خیر کا کام کیا تھا، بہت نیک بڑا کام کیا تھا، بڑا نیک کام تھا۔ کیا کام کیا تھا؟ اس نے اپنے علاقے سے لے کر جزیرۃ العرب تک ایک نہر کھودوائی تھی، کینال، جس کو اپنی زبان میں ندی کہتے ہیں۔ ایک نئی ندی کھودوائی تھی اور بڑی ندیوں سے ان کو جوائنٹ کر دیا تھا، جس میں پینے کا پانی چلتا رہے پورا سال۔ اور یہ اس لیے کیا تھا کہ حاجی لوگ حج پڑھنے کے لیے قافلے جاوے تو ان کو پانی کی ضرورت پڑے تو جہاں کہیں پر بھی راستے میں پانی کی ضرورت پڑے وہ اس میں سے پانی لے لے۔ پہلے زمانے کے سفر کتنے کٹھن سفر ہوتے تھے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا السفر قطعۃ من النار، سفر تو آگ کا ایک ٹکڑا ہے، آسان نہیں ہے سفر کر لینا۔ اس زمانے میں ایسے سفر تھے، ایک تو جنگلوں میں سے راستے جاوے، کھانے کا توشہ ساتھ میں لے جانے کا، جتنا ہو اس کو چلانے کا، اور اکیلا سفر نہ کر سکے، جنگل میں سے راستے اور پورا قافلے کے ساتھ جانے کا، اس میں پھر ڈاکوؤں کا خطرہ، راستے میں کہاں کون سے ڈاکوؤں کی گینگ مل جاوے اور پورے قافلے کو لوٹ لیوے، اور یہ بھی قافلہ خالی مال لوٹ کر چھوڑ دے تو بھی اچھا ہے، جان بھی ختم کر دے، کوئی ٹھکانہ نہیں۔ ایسے دور میں پانی ساتھ میں لے جانا، کھانا ساتھ میں لے جانا، یہ سب کرنا پڑتا تھا۔ جانوروں کو چرانے کے لیے رکنا پڑے، جانوروں کو پانی پلانا، تو یہ زبیدہ نے پوری نہر کھود کر کے رکھ دی، اپنے مزدوروں کے پاس کروایا کام اور اس کے اوپر بڑا روپیہ خرچ کیا۔ اب ایک حاجی حج پڑھنے کے لیے جاتا ہو، ایک نمازی نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہو، ہم اپنے پانی سے یا اپنے مال سے تھوڑی اس کی مدد کرتے تو اللہ اس پر بڑا اجر دیتا ہے، تو یہ تو سالوں تک حاجی لوگ چلے اور چلنے والے تھے اور اتنا بڑا خیر کا کام کیا، اللہ نے کتنا اجر دیا ہوگا۔ اس کا انتقال ہو گیا زبیدہ خاتون کا، کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا زبیدہ کیا گزری، موت کے بعد کیا ہوا؟ تو زبیدہ خاتون نے جواب دیا اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت کر دی۔ تو یہ خواب میں پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ اللہ آپ کی تو مغفرت کر دے نا، آپ نے کتنا بڑا نیک کام کیا، اتنی بڑی نہر کھودوا دی اور حاجیوں کے لیے سالوں تک پانی کا انتظام ہو گیا، اللہ تو آپ کی مغفرت کر دے۔ زبیدہ خاتون نے کہا اس پر اللہ نے میری مغفرت نہیں کی ہے، نہر کھودنے پر مغفرت نہیں کی ہے، اللہ نے میری مغفرت ایک بہت چھوٹی بات کے اوپر کر دی۔ وہ کیا؟ تو کہ ایک مرتبہ میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، میرے سر پر سے دوپٹہ سرک گیا تھا، گلے میں آ گیا تھا کٹکا، میرا سر کھلا تھا، اتنی دیر میں اذان کی آواز آئی تو میں نے اللہ اکبر کا نعرہ سن کر کے کٹکے کو اپنے سر پر ڈال دیا کہ اللہ کا نام بولا جائے نہ میں سر کھلی رہوں، یہ تو بے ادبی ہو جائے گی، اللہ کے نام کی ادب کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا زبیدہ تو نے ایک مرتبہ میرے نام کا اتنا احترام کیا تھا اور ادب کیا تھا، جا میں تجھے اس کے صدقے میں معاف کرتا ہوں۔ چھوٹی بات کے اوپر اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اور ایک بزرگ کی پکڑ ہو گئی چھوٹی سی بات کے اوپر۔ ایک مرتبہ گیروں کا کوئی تیوہار تھا، اس میں وہ لوگ رنگ بنا کر کے اڑاتے تھے جیسے اپنے یہاں ہولی میں اڑاتے ہیں۔ وہ جو گیروں کا تیوہار تھا وہاں پر رنگ بنا کر کے جانوروں کو رنگتے تھے، الگ الگ رنگ سے اپنے جانوروں کو رنگتے تھے۔ یہ بزرگ ایک جگہ کے اوپر سے نکلے اس بستی میں سے، دیکھا کہ ایک کتا ہے اور اس پر کسی نے کوئی کلر لگایا ہوا نہیں ہے، رنگ نہیں ہے۔ تو اس بزرگ نے اپنے منہ میں پان کھا رہے تھے، کہا اکیلے تجھے کسی نے نہیں رنگا ہے، چل میں تجھے رنگ دیتا ہوں۔ ایسا کہہ کر کے اپنے منہ میں سے پان والا تھوک کر کے اس کتے کو لال کر دیا، رنگ دیا۔ ان کا انتقال ہوا، کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا کہ حضرت آپ کی تو مغفرت ہو گئی ہوگی، تو کہ نہیں، اللہ نے میری پکڑ کر لی۔ کس پر؟ کہا ایک چھوٹی سی بات پر،
کہ یہ واقعہ ہوا تھا تو میں نے کتے پر رنگ دیا تھا, اللہ نے میری پکڑ کر لی کہ تو گیروں کے تیوہار میں شریک ہوا تھا. اس پر اللہ نے پکڑ کر لی. تو اللہ تعالیٰ چھوٹی سی بات کے اوپر بندے کی مغفرت بھی کر دیتا ہے, اتنا بڑا رحمان ہے, اور چھوٹی سی بات کے اوپر اللہ پکڑ بھی کر لیتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ساری باتوں کو اپنے پاس محفوظ رکھا ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جو ذرہ برابر نیکی کر کے گیا ہوگا اللہ اس کا بدلہ بھی اس کو دے دے گا, اور جو ذرہ برابر برائی کر کے گیا ہوگا اس برائی کا وبال بھی بندہ دیکھ لے گا. پھر اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو معاف کریں گے, اور اللہ چاہیں گے تو پکڑ کر لیں گے. تو میں بات بیان کر رہا تھا اللہ کی نعمتوں کے اوپر کہ اللہ کی کتنی نعمتیں ہم استعمال کر رہے ہیں. اگر اللہ نے کسی ایک نعمت کے بارے میں سوال کر لیا تو ہمارے پاس جواب نہیں بنے گا. ہاں, اگر ان نعمتوں کو استعمال کر کے اللہ کی اطاعت میں گزارا, اللہ کی ماننے میں وقت اپنی جیسے کھانا کھایا, اس کھانے کے ذریعے سے جو طاقت پیدا ہوئی اس طاقت کو ہم نے حلال روزی کمانے کے اندر خرچ کیا, اللہ کی عبادت کے اندر خرچ کیا, اللہ کی اطاعت میں خرچ کیا. کھانے کے ذریعے سے آنکھوں میں جو روشنی ملی اس روشنی سے اللہ نے جہاں حکم دیا تھا وہاں دیکھا. کان کو جو طاقت ملی اللہ نے جو سننے کا کہا تھا اس کو سنا. تو یہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ پکڑ نہیں کریں گے. حدیث کی کتابوں میں ایک واقعہ ملتا ہے, اللہ کیسے سوال کر لیں گے, کیسی نعمتوں کے اوپر پوچھیں گے. تھوڑا دھیان سے سنے واقعہ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک دم دوپہر کا وقت, زیادہ سخت گرمی تھی, اور گرمی کے اندر عرب لوگوں کی عادت تھی کہ دوپہر کو سو جایا کرتے تھے, کیلولا کرتے تھے. دوپہر کو کوئی باہر نہیں نکلتا تھا کیونکہ مکہ کی گرمی بہت سخت ہوتی ہے, پہاڑی علاقہ ہے, تو کوئی باہر نہیں نکلتا تھا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوپہر کے ٹائم میں گھر سے پریشان ہو کر کے نکلے مدینہ میں اور مسجد گئے. وضاحت نہیں ہے کہ مدینہ کا واقعہ ہے یا مکہ کا, البتہ حدیث کی کتاب میں یہ واقعہ موجود ہے کہ آپ مسجد گئے. پھر تھوڑی دیر ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طریقے سے پریشان ہو کر کے نکلے, اور وہ مسجد گئے. جا کر کے دیکھا کہ حضرت ابو بکر یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. تو پوچھا, ابو بکر اتنی دھوپ میں دوپہر کا ٹائم ہے اور اس طریقے سے آپ پریشان ہو کر مسجد میں بیٹھے ہو, کیا ہو جائے؟ تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ میں اس لیے یہاں پر آ کر بیٹھا ہوں کہ بھوک نے مجھے پریشان کر دیا ہے, کھانے کو کچھ ہے نہیں کہ کھاؤں, اس لیے بھوک کی وجہ سے یہاں پر آیا ہوں. پھر حضرت ابو بکر نے پوچھا, آپ یہاں پر کیوں آئے ہو؟ حضرت عمر سے پوچھا. تو حضرت عمر نے بھی یہی جواب دیا کہ ابو بکر, جو پریشانی آپ کی ہے وہی پریشانی میری بھی ہے, بھوک کی وجہ سے تنگ آ کر کے پریشان ہو کر کے مسجد آیا ہوں. ایسی قربانیوں کے ساتھ یہ دین ہم تک پہنچا ہے, ایسی قربانیوں کے ساتھ. سننا آ گیا. تھوڑی دیر ہوئی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے, دیکھا کہ ابو بکر اور عمر بیٹھے ہیں. پوچھا, آپ دونوں یہاں پر دوپہر کے وقت؟ کہا کہ یا رسول اللہ, بھوک نے پریشان کر رکھا ہے, لیکن آپ کیوں آئے؟ تو اللہ کے رسول نے جواب دیا, اے میرے دونوں ساتھیوں, میں بھی اسی وجہ سے مسجد میں آیا ہوں کہ بھوک برداشت نہیں ہوتی ہے, میں بھی اسی وجہ سے مسجد میں آیا ہوں. اس وقت اللہ کے رسول نے فرمایا, چلو میرے ساتھ. اپنے جاتے ہیں. اپنے ساتھ اللہ کے رسول نے حضرت ابو بکر کو اور حضرت عمر کو, تینوں آدمی مل کر کے گئے. اور گئے کہاں پر؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر گئے. وہاں پر جا کر دستک کی تو بیوی نے جواب دیا اللہ کے رسول سے, اب تشریف لائیے, بٹھائے آپ کو. اللہ کے رسول نے پوچھا, ابو ایوب کہاں ہے؟ تو بیوی نے کہا کہ یا نبی اللہ, وہ تو اپنے کام سے ضرورت کے لیے باہر گئے ہوئے ہیں, ابھی تھوڑی دیر میں آ جائیں گے, آپ رکی. تھوڑی دیر ہوئی تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے
اور وہ سمجھ گئے کہ یہ پریشانی کا عالم ہے، اور دوسرا ہے کہ مہمان آئے ہیں، دوپہر کا وقت ہے، مہمان نوازی کا تقاضا ہے، فوراً اپنے کھیت میں گئے اور وہاں پر دیکھا کہ ایک کھجور کا درخت جیسے ہمارے یہاں ناریلی ہوتی ہے ایسا ہوتا ہے، اور اس میں بھی باگرے ہوتے ہیں جیسے یہاں ہوتا ہے، لیکن فرق اتنا ہے کہ ناریلی کے اندر جتنے طروں پہ ہوتے ہیں ناریل ہوتے ہیں وہ سب ایک ساتھ میں پکتے ہیں، کھجور کے اندر کچھ پکی کچھ کچی، پھر آخر میں جا کر پوری پکتی ہے، ایک یہ نظام ہوتا ہے اللہ کا۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری کھجور کے ایک درخت کے اوپر سے پورا کھوسا، پورا باگرا جس کو کہتے ہیں، پورا کھوسا توڑ کر کے آئے، جس میں کچھ کھجوریں پکی تھی کچھ کچی تھی، اور لا کر کے ان تینوں حضرات کے سامنے پیش کر دیا کہ آپ کھائیے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا ابو ایوب پکی توڑ کر کے لاتے، کھجور پوری کچی بھی کیوں توڑ کر لائے؟ تو ابو ایوب نے جواب دیا یا نبی اللہ، مجھے ایسا ہوا کہ کسی کو کچی زیادہ بھاتی ہے، کسی کو پکی زیادہ چلتی ہے، میں دونوں قسم کے لایا کہ آپ کو جو زیادہ پسند ہو وہ کھاؤ۔ پھر اس کے بعد حضرت ابو ایوب انصاری نے بکری کا ایک بچہ لیا جو اپنے گھر پر تھا، اس کو ذبح کیا، اور ذبح کرنے کے بعد کچھ گوشت کو آگ پر اسی وقت بھون دیا اور کچھ گوشت کو شوربہ بنایا۔ جیسے ہی کھانا بن کر کے آیا اللہ کے نبی کے سامنے، آپ نے اس میں سے تھوڑا گوشت اور تھوڑی روٹی نکال کر کے ابو ایوب کے ہاتھ میں دیا کہ اے ابو ایوب، اس کو میری بیٹی فاطمہ کے گھر پہنچا دو، اس لیے کہ میری فاطمہ نے بھی کئی دن سے کھانا نہیں کھایا ہے۔ حضرت ابو ایوب وہ کھانا لے کر کے حضرت فاطمہ کے گھر گئے، پہنچایا وہاں پر کھانا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت ابو بکر نے اور حضرت عمر نے پیٹ بھر کر کے کھانا کھایا۔ جب کھانا کھا چکے تو اللہ کے رسول نے فرمایا ابو بکر اور عمر، اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سوال ہوگا، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ صحابہ کو تعجب ہوا، اتنی بھوک کے بعد اتنا کھانا ملا، اس پر بھی اللہ سے سوال ہوگا؟ تو اللہ کے رسول نے آیت میں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت کے دن ان نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ بھائیو، اتنی بھوک کے بعد اتنا کھانا نصیب ہوا، اللہ کے نبی فرماتے اس پر بھی تمہیں سوال ہوگا نعمتوں کے اوپر۔ ہم اللہ کی کتنی نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں، ہمارے دسترخوان کیسے بھرے ہیں، ہم میں کا کوئی غریب بھی بھوکا نہیں سوتا، ہمارے علاقے میں کوئی غریب بھی بھوکا نہیں سوتا۔ اللہ ان نعمتوں کے بارے میں ہم سے پوچھیں گے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو صحیح استعمال کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ اس ایمان کے تقاضوں کے اوپر ہم کھڑے ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر جو چیزیں ضروری قرار دی اس پر کھڑے ہو جائیں، اور ان ایمان کے تقاضوں پر کھڑے ہونے کا سب سے بہتر راستہ، جیسا کہ میں نے گزشتہ جمعہ کو بھی بتایا تھا اور آج بھی کہتا ہوں، بھائیو، ہمارے پاس دین سیکھنے کا بہترین اور آسان ترین راستہ صرف یہ ہے کہ ہم دعوت کے کام میں جڑ جائیں۔ یہ تبلیغ والے جو آتے ہیں ہمارے گھر پر، میں نے گزشتہ جمعہ کو بھی کہا تھا، ہمارے چھوٹے بچے مدرسوں میں جا کر کے دین سیکھ لیتے ہیں، ہم کہاں سیکھنے جاتے ہیں؟ ہمارے پاس دین سیکھنے کا صرف یہ ایک ہی راستہ ہے، اور کیسی قربانیوں کے بعد یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ کیا صحابہ نے قربانیاں دی تھی؟ کیا اللہ کے رسول نے اس دین کو پہنچانے کے لیے قربانیاں اٹھائی تھی؟ آپ کا طائف کا سفر، ایک ایک قدم کے اوپر آپ کو پتھر پڑے تھے۔ حضرت بلال حبشی ایک کالے کلوٹے تھے، اللہ نے اس کو ایمان دیا تو اس کو کیسی تکلیفیں دی گئی، کیسی تکلیفیں دی گئی، رات کو مارا جانا، دین کو اسی زخم کو تپتی ہوئی مکہ کی ریت پر گھسیٹ کر کے زخم کو تازہ کرنا، اور پھر اسی زخم کے اوپر ایک بڑا چٹان پہاڑی پتھر وزنی سینے کے اوپر رکھ دینا، نیچے تپتی ہوئی ریت ہو، اوپر سینے پر پتھر ہو، اور صرف کافروں کی طرف سے یہ کہا جاتا ہو کہ تجھے ان ساری تکلیفوں سے بچنا ہے تو ایمان چھوڑ دے، اور وہ بندہ اپنی زبان سے کہتا ہے احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ ان مصیبتوں کے بعد انہوں نے اپنے اندر ایمان کو محفوظ رکھا تھا۔ حضرت خباب ابن الارت رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت شیخ زکریا نے جو حکایت صحابہ لکھی ہے، ان میں جو شروع کے واقعات لکھے، ایک ایک واقعہ تو دیکھو کیا قربانیوں کے ساتھ انہوں نے دین کو محفوظ رکھا تھا۔
ہم تو اتنی بھی قربانی نہیں دے سکتے کہ کچھ دنوں کے لیے اپنے گھر کو چھوڑ کر کے جائے. کھانا پینا ہمارے ساتھ ہے, راحت کے اسباب ہمارے ساتھ ہے, رہنا مسجدوں میں ہے, بس خالی کچھ وقت نکال کر کے دین سیکھنا ہے. اتنی قربانی ہم نہیں دے سکتے. انہوں نے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے کیا قربانیاں دی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خباب سے ایک مرتبہ پوچھا, خباب تجھے دین کے خاطر کیا تکلیفیں دی گئی؟ حضرت خباب نے کہا, حضرت آپ کو زیادہ کچھ نہیں دیکھنا ہے, صرف میرا کرتا, میرا جھبا اونچا کر کے پیچھے میری کمر دیکھ لو. حضرت عمر نے جب کرتا اٹھا کر کے دیکھا تو حضرت خباب کی کمر پر گوشت اور چربی کچھ نظر نہیں آیا. وہ کالا کالا جل کر کے ایک دم راکھ ہو کر کے جو چمڑا ہڈیوں کے اوپر ہوتا ہے وہ نظر آیا. حضرت عمر نے کہا, خباب یہ کمر آپ کی ایسی کیسے ہو گئی؟ ایسی کمر تو میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھی ہے. تو حضرت خباب نے کہا, ہاں امیر المومنین, جس وقت میں مسلمان ہوا تھا, نیا اسلام نیا آیا تھا اور میں مکہ میں مسلمان ہوا تھا, کافروں کا ظلم اس بات پر تھا کہ ایمان چھوڑ دو. اس وقت مجھے یہ تکلیف دی جاتی تھی کہ مجھے دہکتی ہوئی آگ کے اوپر لٹایا جاتا تھا. میرے گوشت اور چربی کی وجہ سے وہ آگ بجھ جایا کرتی تھی اور پھر مجھے تپتی ہوئی ریت پر اسی زخم کو تازہ کرنے کے لیے لٹایا جاتا تھا اور مجھ سے مار کر کے کہا جاتا تھا کہ تو خالی ایمان چھوڑ دے. لیکن میں نے اس حالت میں بھی ایمان نہیں چھوڑا تھا. یہ اسی تکلیفوں کی وجہ سے میری پیٹھ پر یہ نشان ہے. یہ حضرت خباب کا حال. کیا ہم کو ایمان بچانے کے لیے ایسی تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہے؟ کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا. ساری راحت کے اسباب, سارے راحت کے سامان ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. جہاں کھانے کا وقت آیا ہمارے پاس کھانا مل جاتا ہے, جہاں سونے کا وقت آیا ہے آرام اور اطمینان کے ساتھ سو سکے ایسی جگہ مل جاتی ہے. بس صرف اتنا کرنا ہے کہ ہم اپنا تھوڑا سا وقت نکال کر کے, دنیا کے اندر بہت بڑی زندگی گزر گئی, بہت بڑا وقت ہمارا دنیا کے اندر چلا گیا, تھوڑا سا وقت نکال کر کے ہم خود اللہ کے راستے کے اندر نکلے, ہماری عورتوں کو لے جائے, پھر دیکھیں ہمارے گھر کا ماحول کیسا بنتا ہے اور کیسی دینداری کی ہوائیں چلتی ہے اور ہمارے بچوں کی کیسی دینی تربیت ہوتی ہے. سب کچھ ہو سکتا ہے, بس تھوڑی سی ہمت کرنا ہے. موت کا فرشتہ جس وقت آتا ہے کسی کو یہ مہلت نہیں دیتا کہ چل ابھی چلنا ہے کہ بعد میں آئے گا, اور وہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے بچے ابھی چھوٹے ہیں, میرا کاروبار سنبھالنے والا کوئی نہیں ہے. کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. جب وقت آتا ہے اس کو چلا جانا ہے. بھائیو, اس وقت کے آنے سے پہلے ہم اپنی زندگی کے اندر ہمارا ایمان کیسے بچ جاوے, کیسے بن جاوے. دیکھو ہمارا ایمان کا نور کتنا کمزور ہو چکا ہے, ایمان کی نورانیت کتنی کمزور ہو چکی ہے کہ اذان ہونے کے بعد اللہ کے گھر سے ایک دن میں 5 مرتبہ آ جاؤ نماز کی طرف, آ جاؤ کامیابی کی طرف, یہ اعلان ہوتا ہے. بندہ اس آواز کو سن کر کے کاروبار چھوڑ کر کے, بستر چھوڑ کر کے مسجد نہیں آتا. بھائیو, یہ ایمان کی نورانیت کی کمزوری ہے. اگر اسی طرح کمزور ایمان رہا تو ہمیں تو موت کے وقت شیطان سے مقابلہ کرنا ہے اور ایمان بچانا ہے. اسی ایمان کے نور سے پل صراط کی اندھیرے راستے کے اوپر چلنا ہے جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے. اسی ایمان کے نور کو بچا کر کے ہمارے نامہ اعمال میں نیکیوں کے پلڑے کو وزنی کرنا ہے. اسی ایمان کے نور کو بچا کر کے ہمیں جہنم سے بچ کر کے جنت تک پہنچنا ہے. جو ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو چکا کہ ہمیں مسجد تک 5 وقت نہیں پہنچاتا اور ہم صرف جمعہ کی 2 رکعت پڑھ کر اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں, اسی ایمان کے ذریعے سے ہم جنت تک کیسے پہنچیں گے؟ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس شیطان آیا تھا موت کے وقت اور کہہ رہا تھا شیطان کہ احمد تو میرے ہاتھ سے نکل گیا. تو امام احمد ابن حنبل نے جواب دیا, میں ابھی بھی نہیں نکلا ہوں, ابھی بھی تیرے اندر وہ طاقت ہے کہ اگر میرے رب نے مجھے نہیں بچایا تو میرا ایمان سلب کر لے گا, تو میرا ایمان ختم کر دے گا. موت کے وقت شیطان آتا ہے اور ایمان کو ختم کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے. جو بندہ ایمان کی محنت کے ساتھ, ایمان کی باتوں کے ساتھ اور ایمان کی اعمال کے ساتھ زندگی گزارتا ہے, اللہ اس کو موت کے وقت بھی اس کے ایمان کو طاقت دیتے ہیں اور وہ ایمان کی نورانیت کے ساتھ, ایمان کے ساتھ دنیا سے جاتا ہے اور پل صراط پر بھی ایمان کے نور کے ساتھ چلتا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے, مفسرین نے تفسیر میں لکھا ہے, پل صراط جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے وہ اندھیری میں ہے, ایک دم
اندھیرا ہے، ایسا باریک راستہ اور اوپر سے اندھیرا ہے، اس پر کوئی چل نہیں سکتا. ہاں وہی شخص چل سکے گا جس کے ایمان کا نور ایسا ہوگا کہ ایمان کے نور سے اس کو راستہ دکھائی دے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنے حکم سے چلا دیں گے. اور بہت لمبا راستہ ہے، اور پھر وہ ہے کس پر؟ جہنم کے اوپر. جہنمی لوگ اسی کے اوپر سے کٹ کٹ کے گر رہے ہوں گے اور ایمان والے اس پر سے پار ہو جائیں گے. اس لیے بھائیوں، موقع ہے ہمارے سامنے، ابھی بھی اجتماع آ رہا ہے، ابھی ترتیبیں نہیں بنتی ہیں. سالوں سے بہت سارے لوگ ہمارے ایسے ہیں جس کا زندگی میں کبھی 3 دن بھی نہیں لگے ہیں. میں نے گزشتہ جمعہ کو کہا تھا، دعوت کے کام کو دنیا میں اس ترتیب سے چلتے ہوئے 99 سال ہو گئے، 1 سال باقی ہے 100 سال میں. ان 99 سالوں میں دنیا میں کیا انقلاب آیا ہے، کیسے بڑے بڑے ڈاکوؤں نے صرف 3 دن لگا کر کے اپنی ڈکیتی سے توبہ کر لی، کیسے بڑے بڑے پکچر کے ہیروز، کیسے بڑے بڑے ایکٹرز 3 دن لگا کر کے اس کام سے مانوس ہو کر کے اللہ نے اس کو 3 دن میں اتنا دے دیا کہ انہوں نے توبہ کر کے اپنی زندگیوں کو بدل دیا. تو کیا ہم اپنے کاروبار کے ساتھ، اپنے گھر میں رہنے کے ساتھ ساتھ، اپنی ضروریات کو پوری کرنے کے ساتھ اپنے ایمان کو بچا سکے اس راستے پر نہیں آ سکتے؟ ضرور آ سکتے ہیں، لیکن شرط ہے کہ ہمت کر کے ہم اللہ کے راستے کے اندر نکلے. اللہ ہمیں اجر بھی بہت دے گا، ہمیں اعمال پر بھی کھڑا کرے گا، ایمان کی نورانیت اور روحانیت بھی بڑھے گی، اور اسی روحانیت کی وجہ سے ہم اعمال پر کھڑے ہو جائیں گے، اور اسی اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قبول فرما کر کے ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ